الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. سامعین محترم، موقع کی مناسبت سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں آج کی نشست و مجلس میں زبان کے استعمال کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے مسلمان کہ جو اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں کے پیچھے لگتے ہوئے ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کی جستجو اور تہودو میں مصروف ہیں. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، اپنے احوال پہ رحم کرنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے کسی کام نہ آئیں گے. بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، یہ بیٹے بیٹیاں، یہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے. یہ کسی کام نہ آئیں گے کل قیامت کے دن. یہ سیاسی پارٹیاں ہمارے لیڈر ہیں جن کو ہم اپنے قائد مانتے ہیں، ان کے پیچھے لگ کے اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، مسلمان بہن بھائیوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا اور ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنا، یہ سراسر اسلام کے اندر حرام اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے. اور یقین مانیں اس زبان کے استعمال کی وجہ سے بڑے سارے فساد، بڑی ساری لڑائیاں، بڑے سارے جھگڑے، قتل و غارت تک یہ ہمارے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ان لوگوں کی وجہ سے وجود میں آ چکی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم. کیا یہ لوگ جانتے ہیں، یہ گمان کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی باتوں سے واقف نہیں ہے؟ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ کرتے ہیں اعلانیہ طور پر، جو چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے واقف ہے. اللہ خالق و مالک نے یہاں تک فرمایا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ہر وقت دو فرشتے تمہارے دائیں بائیں ایسے ہیں جو تمہاری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ تم اپنی زبانوں کا استعمال کس طرح کر رہے ہو، کس کس مجلس کے اندر کس کس کے خلاف بکواس کر رہے ہو. یہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ٹوک اس بات کی خبر دی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زبان کے بارے میں تلقین کیا کرتے تھے، احفظ لسانک ایھا الانسان. اے حضرت انسان، اپنی زبان کا سیدھا استعمال کرو، اس کی ٹھیک حفاظت کرو. اس زبان کے ساتھ کسی مسلمان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کے گناہوں کو ہائی لائٹ نہ کرنا، اس زبان کی حفاظت کرنا. لا یلدعنک انہ ثعبان. اس بات کو ذہن میں رکھنا یہ کہ بہت بڑا اذیہ ہے، کہیں تمہیں ڈس نہ لے. اس زبان کی وجہ سے بڑے سارے لوگوں کو ہم نے جیلوں کے اندر جلتے ہوئے دیکھا. بڑے سارے انسانوں کو اس زبان کی وجہ سے چوک چوراہوں کے اندر جوتے کھاتے ہوئے ہم نے دیکھا. بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے، کنٹرول نہیں رکھتے، ان کے گھروں کو برباد کرتے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا. تو یہ ایسا اذیہ ہے جو بندے کو ایسا ڈستا ہے کہ بعد میں اس کا شاید کا متبادل نظر نہیں آتا. کم فی المقابر من قتیل لسانی. بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو زبانوں کی وجہ سے زبانوں سے قتل ہو گئے. زبان بندے کو قتل کر دیتی ہے، قتل کروا دیتی ہے. کانت تہاب لقاءہ اقران. اس زبان کی ملاقات سے تو بڑے بڑے پہلوان بھی ڈرتے ہیں. بڑے بڑے چوٹی کے پہلوان بھی زبانوں کی وجہ سے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں گزارش کیا کرتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے ہمارے شہر کے بڑے معتبر شخصیت ہیں مشتاق چیمہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے میرے یہاں علماء کی
تربیتی نشست کا اہتمام کیا، بڑی ضرورت ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ کثیر تعداد میں علماء، خطباء اور مقررین تھے، مجھے بھی کچھ نہ کچھ اپنی اصلاح کا موقع اللہ خالق و مالک نے فراہم کیا، تو میں نے اس موقع پہ جو گزارش کی اپنے بزرگوں سے کہ اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے، اپنے عقائد و نظریات کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہرگز کسی کو رسوا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ آج ہماری سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں، اپنی سوسائٹی کے الیکشن کو دیکھ لیں، ان کی کمپین کا جائزہ لے لیں، ان کی سیاست تب تک چمکتی نہیں جب تک یہ مد مقابل کو ذلیل نہیں کرتے۔ سیاسی پارٹی لے لیں، ایون کے جو اسلامک مذہبی جماعتیں ہیں، ان کی ہم جب ووٹنگ ہوتی ہے صدر کی، مدیر کی، تو اللہ کی قسم مذہبی حلقہ احباب بھی اپنے مخالفین کو ذلیل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنا مدعا بیان کرو، نظریات بیان کرو، اس کے اوپر دلائل دو، لوگوں کو یقین دہانی کراؤ، کسی دوسرے مخالف کو ذلیل کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یاد رکھنا، میں متعدد بار اللہ کے نبی کا یہ فرمان اللہ خالق و مالک کی توفیق سے ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں۔ بابٹا ٹون کی سوسائٹی کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، بتلائیے ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، کتنی مرضی ٹانگیں کھینچ لیں ایک دوسرے کی، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک کسی نے کافر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اگر یہ کافر نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، مانتے بھی ہیں، تو اللہ کے نبی کا فرمان سن لیجیے۔ آپ نے فرمایا، من اذا مسلما فقد آذانی، من آذانی فقد آذى اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، اگر نون کا ہے تو پی ٹی آئی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اگر پی ٹی آئی کا ہے تو نون کو تکلیف پہنچاتا ہے، اگر یہاں پہ سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کو ایذا تکلیف پہنچاتے ہیں اور بیجا پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ من آذانی، اور جس نے میں محمد رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، فقد آذى اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں آج کی نشست کے اندر، آج کی مجلس کے اندر ہر ایسے بندے کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے، اور سوسائٹی کے اندر بھی کوئی کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے، آپ کی آزاد مرضی ہے، لیکن اپنے مد مقابل کو اپنی زبان سے تنگ نہ کریں، ایذا نہ پہنچائے۔ اس نے کیا کیا ہے، اس کی کیا کرتوتیں ہیں، اللہ خالق و مالک قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں، میرے فرشتے ہر کسی کے ساتھ مقرر ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ اللہ خالق و مالک کا خود نوٹس لے لے گا۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، آپ اپنی جس سپیچ کے اندر کسی بھی مسلمان کو کوئی تنگ نہ کریں گے، ایذا نہ پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی کمپین کے اندر برکت ڈال دے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے نظریات یہ ہیں کہ جب تک اگلے کو ذلیل نہیں کرنا تب تک ہماری بات نہیں مانی جائے گی، یہ غلط بات ہے۔ اللہ ہماری زبانوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من وقاه الله شر ما بین لحیہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزوں کے شر سے محفوظ کر لیا، وہ ایک چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دوسری جو دو رانوں کے درمیان ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ اللہ خالق و مالک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان دو چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے جس کو بچا لیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آج کل چونکہ موسم ہے، سیزن ہے، ہر اعتبار سے ہر جگہ پہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں اور جگہ جگہ پہ جلسے ہو رہے ہیں، اور کوئی اسٹیج ایسا نہیں، وہ پی ٹی آئی کا ہو، وہ نون کا ہو، وہ فلاں کا ہو، جس اسٹیج کے اوپر کبیرہ گناہوں کو ارتکاب نہیں ہوتا۔ آج تک کسی نے کہا کہ میاں نواز شریف کافر ہو چکا ہے، کسی نے کہا شہباز شریف کافر ہے، کسی نے کہا عمران خان کافر ہے، کسی نے کہا کہ فلان زرداری کافر ہو چکا ہے، کسی نے کہا کہ بلال کافر ہو چکا ہے۔ اگر یہ سارے مسلمان ہیں، ان کے ایمان کا لیول اللہ جانتا ہے کیا ہے، ان کے دلوں کے معاملات کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے۔ اگر یہ سب مسلمان ہیں، گناہگار ہونا، فاسق و فاجر ہونا، زانی ہونا، شرابی ہونا، سود خور ہونا، حرام خور ہونا، یہ ساری چیزیں بندے کو فاسق و فاجر تو کر سکتی ہیں، کافر نہیں کر سکتی۔ تو اگر یہ مسلمان ہیں تو من اذا مسلما فقد آذانی، اللہ کے نبی فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے میں محمد رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ من آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنی زبانوں کو ہر موقع کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے، بالخصوص آج کل کا جو سیزن اور موسم چل رہا ہے۔ آپ کا جتنے مرد میرے ہماری تو جان بھی حاضر ہے فلاں کے لیے، اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی کا فرمان نقل کیا کہ آپ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ میرا جینا اور میرا مرنا میری
قربانی اور میری نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ہم کہتے ہیں عمران خان کے لیے, ہم کہتے ہیں نواز شریف کے لیے ہے, ہم کہتے ہیں بلاول کے لیے ہے, حالانکہ جینا اور مرنا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ تنہا ایک اللہ کے لیے جو زندگی اور موت کا مالک ہے, جس نے ہمیں زندگی دی ہے. آپ ڈالیں ووٹ, کریں کاسٹ جس کو آپ کا جی چاہتا ہے, من چاہے لیڈر کو آپ کریں وہ کاسٹ, لیکن اپنی زبان کا دھیان رکھیں. کسی بھی اپنی پارٹی کی وجہ سے وہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دہاڑے جوتے پڑ رہے ہوں. مسلمانوں کے معاشرے کے اندر سیاسی پارٹیوں اور لیڈروں کی وجہ سے فتنہ فساد برپا نہ کریں, کبیرہ گناہ ہے. اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. املت علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئک. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو, اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو اور اپنے گھر کو ہی وسیع سمجھو. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس قسم کے پروگراموں میں شرکت نہ کریں. اللہ کے رسول نے 2 حکم جاری کیے. ایک تو یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو, اس کو کنٹرول میں رکھو, اور جو تیرے گھر کی 4 دیواری ہے اس کو اپنے لیے وسیع سمجھو. اپنا زیادہ سے زیادہ جو ٹائم فراغت والا ہے کہاں پہ بتاؤ؟ اپنے گھر میں. جس مجلس کے اندر, جس پروگرام کے اندر, جس جلسے کے اندر اسٹیج کے اوپر مسلمانوں پہ لعنتیں بھیجی جائیں, گالیاں دی جائیں, برا بلا کہا جائے, مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے فتنہ فساد برپا کیا جائے, عوام الناس کے اندر مسلمانوں کے باہم لڑائی جھگڑے کی ہوا دی جائے, ان مجلسوں کے اندر شرکت کرنا بھی حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے گھر کو اپنے لیے وسیع سمجھو, گھر کے اندر بیٹھے رہو. میں اللہ کو گواہ بنا کے گزارش کر رہا ہوں, ممبر رسول پہ کھڑا ہوں, اللہ جانتا ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں کسی سیاسی پارٹی کی طرف آپ کو نہیں لے کے جا رہا اور کسی سے آپ کو پیچھے نہیں کر رہا. میں عام ایک جرنلسٹ ہی نیوٹرل ہو کے امانت کے طور پہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں. ان لیڈروں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کریں. اپنی سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے اپنی قبر کو بھاری نہ کریں, یہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے. دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی سفارش مان لیں کسی کے حق میں, آپ کی گلی بنوا دیں, آپ کے گٹر صاف کروا دیں, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ پروٹوکول دے لیں. مجھے یہ بتائیے کہ ان کی وجہ سے اپنی آخرت کو, اپنی قبر کو اپنے لیے عذاب کا گہوارہ بنانا کیا یہ ٹھیک ہے؟ جس کو جی چاہے ووٹ کاسٹ کریں, لیکن ان لوگوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. میرا مین بنیادی مقصد یہ, اللہ خالق و مالک ہمیں ایسی تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے. اگر آپ اپنی جماعت کی کمپین کرنا چاہتے ہیں تو اپنا منشور بیان کریں, بس کہ یہ ہمارا منشور ہے, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم اس بنیاد پہ اپنے فلاں پارٹی کے پیچھے ہیں. دوسرے کے اندر کیا برائیاں ہیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اپنا مدعا بیان کریں, اپنی کمپین کریں, اور قطعاً 100% کسی کو اپنے لیڈر کی گارنٹی نہ دیں. آپ کہیں کہ ہم نے ظاہری طور پہ یہ چیزیں نوٹ کی ہیں, تو ان باتوں کی وجہ سے ہمارا گمان ہے کہ یہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے ممکن ہے کہ خیر کا سبب بنے, تو اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ ہیں. کل کلائن فیوچر وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اللہ بہتر جانتا ہے. ساتھ میں کہہ دیں کہ اللہ خالق و مالک سے التجا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے, ملک پاکستان کی باسیوں کے لیے, ملک پاکستان کے ہزاروں کے لیے, ملک پاکستان کے بقا کے لیے, اس کی سالمیت کے لیے جو بہتر ہے اللہ خالق و مالک وہ کر دے. آپ بری ہو جائے, یہ موقف اختیار کریں. انشاءاللہ باذن اللہ آپ دنیا اور آخرت کے اندر اس وجہ سے ذلیل و رسوائی کا سامنا نہیں کر پائیں گے. جس نے مسلمانوں کے اموال میں, بیت المال میں, خزانوں میں مسلمانوں کے ساتھ جس نے کوئی بھی خیانت کی ہوگی, وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, وہ کوئی کسی مدرسے کا محترم خزانچی کیوں نہ ہو, وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو, وہ کسی بھی سیاسی اور مذہبی پارٹی کا مدیر مسئول کیوں نہ ہو, قیامت کا دن ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے اس کو ننگا کر دے گا. اسی لیے تو اللہ خالق و مالک نے مسلمانوں کو تسلیاں دی ہیں کہ قیامت کے دہاڑا رکھا ہی اللہ خالق و مالک نے اسی لیے ہے کہ جو دنیا کے اندر جس کو انصاف نہیں مل پایا, کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ خالق و مالک قرآن میں کہتا ہے ذرے کے برابر اگر کسی نے شر کیا ہوگا اور ذرے کے برابر اگر کسی نے نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. اس ذرے کے مطابق اگر کسی نے مسلمانوں کے اموال کو چوری کیا ہوگا, کسی نے جو خیانت کی ہوگی, قیامت کے دہاڑے وہ بھی دیکھے گا اور پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے. سارے چور اللہ خالق و مالک قیامت کے دن
کھڑے کر لے گا، اکٹھا کر لے گا، اور جو جس سزا کا مستحق ہوگا اللہ خالق و مالک اس کو دے دے گا۔ میری آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان لوگوں کی وجہ سے قیامت کے دن رسوا نہ ہو، دنیا کے اندر ذلیل نہ ہو، اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھو، ان کو تالے لگا کے رکھو، اپنی زبانوں کو آوارہ نہ کرو، اپنی زبانوں کو بے لگام نہ کرو کہ قیامت کے دہاڑے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، پی ٹی آئی کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے، نون کی وجہ سے، یا سوسائٹی کے اندر جو جماعتیں ہیں جس نام کی ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے قیامت کے دن جوتے نہ کھانا۔ میرا مقصد یہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق و مالک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔